حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، پھر یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بنا، پھر ان کے بعد مروان بن حکم آئے، پھر ان کے بعد عبد الملک بن مروان آئے، اس کا بیٹا ولید آیا، پھر اس کا بیٹا سلیمان تخت نشین ہوا۔ ولید کے دور حکومت کے اندر گورنر جو حجاج بن یوسف تھا، 92 ہجری 711 عیسوی کو حجاج کو ایک خط ملتا ہے۔ خط پہنچا کہ ہند کا جو راجہ داہر ہے اس نے عورتوں اور بچوں کو قید کیا ہوا ہے، اور اس میں سے ایک خاتون نے یہ صدا دی، یا اغثنی یا حجاج، اے حجاج میری مدد کو آ۔ تو حجاج نے 2 شاہ سواروں کو، ایک بھتیجے اور ایک داماد کو روانہ کیا، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے وہاں سے آ کر راجہ داہر سے حدود حرم سے نکلے اور یہ سندھ کی پٹی اور ہندوستان اس علاقے میں آئے، اور یہاں پر آ کر راجہ داہر سے مقابلہ کیا، اس کو شکست ملی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان کے قیدیوں اور بچوں کو انہوں نے چھڑایا۔ وہاں پر جب فتح ہوئی تو ہندوؤں کا ایک جھنڈا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ جب تک جھنڈا نہیں گرے گا ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم ہار نہیں سکتے۔ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کے جھنڈے کو گراؤ، تو منجنیق مسلمانوں نے بنائی اور پتھروں کے ذریعے اس جھنڈے کو گرا دیا۔ تو محمد بن قاسم نے 3 سال یہاں حکومت کی ہے، اور اس 3 سالہ دور حکومت کے اندر انہوں نے بڑے علاقے بھی فتح کیے، اور عدل و انصاف، الفت و محبت کے ایسی فضا قائم کی کہ ہندو تک اس نظام سے متاثر ہو گئے، اور کتنے ہندو اس نظام کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ولید کے بعد جو ہے آگے سلیمان، 96 ہجری کے اندر سلیمان کی حکومت آئی۔ تو جب سلیمان نے دیکھا کہ اتنی فتوحات اور اتنا سارا کچھ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ تخت الٹا کر کے خود حکومت کی جو ہے باغ ڈور سنبھال لیں، تو انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو وہاں سے بھیجا، جاؤ جا کے محمد بن قاسم کو قید کرو۔ تو صالح بن عبد الرحمن آئے، انہوں نے محمد بن قاسم کو قید کیا، قید کر کے لے گئے، اور اسی قید میں شہید کر دیا گیا۔ آپ تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی جرنیل شہید ہوئے، جتنے بھی سپہ سالار کے سر تن سے جدا ہوئے ہیں، ان کے پس پشت کون لوگ تھے؟ کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا تھا، کوئی مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتا تھا، ان کے پس پشت غداری کرنے والے اپنے ہی مسلمان ہوا کرتے تھے۔